على الفلاح ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ان اللہ نظر الی قلوب العباد فوجد قلوب اصحابہ من خیر قلوب العباد فاصطفاهم لصحبتہ.
کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء کرام کے بعد تمام انسانوں کے دلوں کی طرف دیکھا، جن کے دل سب سے زیادہ صاف، پاکیزہ اور طیب تھے، ان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے آخری محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چن لیا۔ اور یہ چنے ہوئے لوگ انسان تھے، نہ یہ فرشتے ہیں اور نہ یہ پیغمبر ہیں۔ فرشتے اللہ پاک کی وہ مخلوق ہیں جو کبھی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتے، جن کو اللہ پاک نے گناہوں سے پاک بنایا ہے۔ اور انبیاء کرام وہ اللہ کے مقرب ترین بندے ہیں جن کو اللہ پاک نے وحی کے ذریعے گناہوں سے بچا لیا ہے۔ جب بھی کبھی بھول ہوتی کسی پیغمبر سے تو اللہ فوراً وحی کے ذریعے اپنے پیغمبر کی اصلاح کر دیتا تھا۔ اور صحابہ اکرام تمام امتیوں سے اعلیٰ ہیں، لیکن تھے انسان ہی۔ کئیوں کی کوشش یہ ہے کہ وہ فرشتے کیوں نہیں تھے، کہ ان سے غلطی ہی نہ ہوتی۔ نہیں، وہ فرشتے نہیں تھے، نہ وہ پیغمبر تھے، بلکہ وہ امتی تھے، انسان تھے۔ ان سے کبھی کبھی کوئی کمی کوتاہیاں، غلطیاں ہو جایا کرتی تھی، لیکن ایمان کی حالت میں میرے محبوب پیغمبر کے دیدار کی وجہ سے، آپ پہ ہر چیز قربان کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کی کمیاں کوتاہیاں معاف کر دی ہیں۔ بلکہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے، ہم میں سے جو جنتی لوگ ہیں ان کی اللہ پاک نے سورہ حشر کے اندر صفات بیان کی ہے۔ سورہ حشر ایک بڑی عظیم سورت ہے، اللہ نے اس میں صحابہ کرام کی اوصاف کا تذکرہ کیا ہے، مہاجرین کے، انصار کے، اور پھر اللہ پاک نے بعد میں آنے والے جو ان کے رستے پہ چلنے والے ہیں ان کی صفت کا ذکر کیا ہے۔ پھر اللہ نے منافقین کا تذکرہ کیا ہے، پھر اللہ پاک نے اپنی صفات کا ذکر کیا ہے۔ تو جب بعد میں آنے والے صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والے لوگوں کی صفات کا ذکر کیا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے پیغمبر اور آپ کے اصحاب کے بعد آنے والے لوگ ہیں، وہ جب اپنے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کرتے ہیں تو وہ اپنے سے پہلے گزرے ہوئے ایمانداروں کے لیے بھی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، اے اللہ وہ تھے تو تیرے بندے ہی، تیرے محبوب پیغمبر کی خدمت کرنے والے تھے، ہم تیرے پیغمبر کے چہرے پاک کا دیدار نہیں کر سکے، ان کو یہ سعادت ملی ہے، اے اللہ ان کو بھی معاف کر دے۔ بلکہ اللہ پاک نے میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا ہے۔ سورہ محمد اللہ کہتا ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ او میرے حبیب، جب آپ
اپنے لیے استغفار کرتے ہیں تو جو آپ پہ مال قربان کر رہے ہیں، جو آپ پہ اولادیں قربان کر رہے ہیں، جو اپنے اوقات آپ کے لیے وقف کر رہے ہیں، جب آپ اپنے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی بخشش کی دعا کیا کریں. یعنی ان کی غلطیوں کو اچھالنے کی اجازت نہیں. اللہ پاک نے ان انسانوں سے جو کمیاں کوتاہیاں ہوئیں، آج کمیوں کوتاہیوں کا تو تذکرہ کیا جاتا ہے لیکن اگلی بات نہیں کی جاتی کہ اللہ پاک نے ان کو معاف کر دیا ہے اور اللہ پاک نے ان کے جنتی ہونے کی بشارت دنیا میں ہی نازل کر دی ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ کہتا ہے اللہ ان سے راضی ہو گئے، اللہ کو انہوں نے راضی کر دیا ہے. اور پھر جب اللہ سے وہ ملے ہیں تو اللہ نے ان کو راضی کر دیا ہے. ان سے کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں جو آپ کے سامنے بیان کرے نا کہ کسی صحابی سے یہ غلطی ہوئی، تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے تو کہو غلطی ہوئی، لیکن اگلی بات بھی بولو غلطی ان سے ہوئی کیونکہ انسان تھے. اللہ پاک نے محبوب پیغمبر کی صحبت کی وجہ سے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس مکہ پاک میں آئے، اسلام کو قبول کیا. حالات دیکھے، اللہ کے رسول ادھر تو آپ کے دشمن ہیں، آپ کو پتھر مارنے والے ہیں، آپ کے جانثاروں کو ستانے والے ہیں، آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم مضبوط قلعہ ہیں. جب آپ ہماری امان میں آ جائیں گے پوری دنیا میں سے کسی کو جرت نہیں ہوگی آپ کی طرف ٹیڑھی نگاہ سے دیکھ جائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے طفیل، نہیں، میں اپنے وطن کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا. کوئی بات نہیں، یہ میرے خاندان کے لوگ ہیں. طفیل بن عمر اصرار کرتے رہے، آپ نے انکار کیا تو اپنے وطن واپس چلے گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب ہجرت کر کے مدینہ پاک پہنچے، سیدنا طفیل کو اطلاع ملی، وہ بھی ہجرت کر کے مدینہ پاک آ گئے. فہاجر معہ رجل، ان کے ایک دوست تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے، ان کو سمجھایا، وہ بھی ہجرت کر کے آ گئے. لیکن جب مدینہ پاک پہنچے فاجتبوا المدینہ تھا، ان کو مدینہ پاک کی آب و ہوا موافق نہ آئی، بیمار ہو گئے، حتیٰ کہ تکلیف برداشت سے باہر ہو گئی. انہوں نے تلوار پکڑی اور اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا. انگلیوں کے پورے جب کٹ گئے خون بہہ گیا، خون بہہ گیا تو وفات پا گئے، خودکشی کر بیٹھے. سیدنا طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک رات میں سویا تو مجھے خواب میں وہ ملے. اتنی بڑی غلطی، خودکشی کی ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے آپ کو خود قتل کرتا ہے قیامت تک اللہ اس کو وہی سزا دیتا رہتا ہے. کہتے ہیں میں نے خواب کے اندر دیکھا جو میرا ساتھی اور دوست تھا، حیتہ حسنہ، وہ بڑی خوبصورت شکل میں، سفید لباس اس نے پہنا ہوا ہے اور چہرہ اس کا چمک رہا ہے. میں نے پوچھا کیف فعل بک ربک، تیرے رب نے تجھ سے کیسا سلوک کیا؟ کہا غفر لی ربی بہجرتی الی نبیہ، جب میں اللہ کے پاس پہنچا ہوں اللہ نے کہا ہے تو نے جرم تو بہت بڑا کیا ہے لیکن تو نے میرے پیغمبر کی خاطر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، اپنے دوستوں اور اپنے دیس کو چھوڑا ہے، میرے محبوب پیغمبر کی صحبت کی خاطر جا، ہجرت کی وجہ سے میں نے تیرے گناہ کو معاف کر دیا ہے. ان سے غلطیاں ہوئی ہیں لیکن اللہ پاک نے محبوب پیغمبر کے چہرے کے دیدار کی وجہ سے ان کو معاف کر دی ہے. میں نے کہا مالی اراک متغطیا یدیک، پھر یہ کیا ہے تو نے اپنے ہاتھوں پہ کپڑا کیوں لپیٹا ہوا ہے، کپڑے میں چھپائے کیوں ہوئے؟ کہا فرشتوں نے بولا ہے
یہ تو انہیں خود خراب کیے ہیں، ان کو صحیح کرنے کی ابھی اجازت نہیں ملی۔ یہ ہاتھ میرے اسی طرح ہیں۔ فرماتے ہیں فجر کی نماز کے لیے جب نبی علیہ السلام کے پاس پہنچا، میں نے جب آپ نے پوچھا کسی نے کو خواب دیکھا ہو تو میں کھڑا ہو گیا، اللہ کے رسول یہ مجھے خواب آیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہاتھ اٹھا لیے، اللہم اغفر لی یدیہ، اللہم اغفر لی یدیہ، اللہم اغفر لی یدیہ، اے اللہ میرے اس ساتھی کے ہاتھوں کو بھی معاف کر دے، اے اللہ میرے اس ساتھی کے ہاتھوں کو بھی معاف کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ ان کے لیے بخشش کی دعا کی۔ وہ کیسے خوش نصیب تھے۔ آج کسی سے غلطی ہو جائے وہ اپنی ماں سے دعا کرواتا ہے، باپ سے دعا کرواتا ہے، کسی مولوی صاحب سے دعا کرواتا ہے۔ غلطیاں تو ان سے ہونی ہی تھی کیونکہ انسان جو تھے، لیکن وہ خوش نصیب ایسے تھے جب ان سے غلطی ہو جاتی ان کے لیے بخشش کی دعا اللہ کے محبوب پیغمبر کیا کرتے تھے۔ ان سے کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں لیکن اللہ پاک نے ان کو معاف کر دی ہے۔ ایک صحابی مسلمان ہوا، نبی علیہ السلام کے پاس آیا، عرض کرتا ہے اللہ کے رسول میں نے اسلام کو قبول تو کر لی ہے، آپ کی ساری پابندیاں مجھے قبول ہو گئی ہیں، لیکن جہلیت میں دل میں ایک بری محبت ہے وہ نہیں جا رہی، بدکاری کی مجھے عادت ہے، شناسائی ہے کسی لڑکی سے، اللہ کے رسول اس کی مجھے اجازت دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا، اس کے لیے آپ نے دعا کی، اللہم طہر قلبہ واحسن فرجہ واغفر ذنبہ، اے اللہ اس کے دل کو پاک کر دے، اس کو وجود کی حفاظت کرنے کی توفیق دے دے، اے اللہ اس کو گناہوں سے بچا کے جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کو معاف کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بخشش کی دعا کی ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں اس کے بعد کبھی بھی میرے دل میں اس گناہ کا خیال بھی نہیں آیا تھا۔ وہ خوش نصیب تھے جن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بخشش کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ آج کوئی بھی فوت ہوتے وقت وصیت کر جاتا ہے میرا جنازہ فلاں سے پڑھوانا، اس کو کہنا میرے لیے دعا کرے۔ وہ کیسے خوش نصیب تھے جب فوت ہوتے ان کے لیے رو رو کے بخشش کی دعا اللہ کے محبوب پیغمبر کیا کرتے تھے۔ ایک اللہ کی بندی سے غلطی ہو گئی، آئی اللہ کے رسول طہرنی مجھے پاک کر دیجیے، جاؤ بچہ پیدا ہو پھر آنا، پھر آئی، کھا تیرے بچے کا کیا قصور ہے، جب یہ بچہ کھانا کھانے کے قابل ہو پھر آنا، پھر آئی، ٹکڑا ہاتھ میں بچے کے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، بخار ہے، اللہ کے رسول دیکھیے میرا بیٹا اب کھانا کھا رہا ہے، طہرنی موت سے پہلے مجھے اس گناہ سے پاک کر دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا، جاؤ اس کو آدھا زمین میں گاڑ کے پتھر مار مار کے سنسار کر دیجئے۔ پتھر مار رہے ہیں، سیدنا خالد انہوں نے ایک ہڈی اٹھائی، اس اللہ کی بندی کے سر پہ ماری، خون کا فوارہ چھوٹا، سیدنا خالد کے کپڑوں پہ پڑا، برا بھلا کہنے لگے، یسبہ، برا بھلا کہنے لگے، غلطی ہو گئی ہے، کمی کوتاہی ہو گئی ہے۔ جب برا بھلا کہنے لگے نبی علیہ السلام نے سن لیا، آپ نے فرمایا مالن مالن یا خالد، خالد ٹھہر جاؤ، خاموش ہو جاؤ، یہ کیا کر رہے ہو؟ اے خالد لقد تابت توبتن لو قسمت علی 70 من اہل المدینہ لواسیتہم، اس خاتون سے غلطی تو ہوئی ہے لیکن اس نے توبہ اس انداز سے کی ہے، اتنے بڑے گناہ اگر 70 بندے اور عورتیں بھی کریں اللہ ان کو بھی معاف کر دے۔ ان سے کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں لیکن اللہ پاک نے ان کو معاف کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ آؤ اس کا ہم جنازہ پڑھیں گے، اس کو ہم عزت کے ساتھ دفن کریں گے۔ عمر فاروق آ گئے، اللہ کے رسول
اتصلی علیہا وقد زنت، اس زانیہ اور بدکارہ عورت کا آپ جنازہ پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا عمر اس سے اچھی توبہ کس کی ہو سکتی ہے؟ جس نے توبہ کے لیے اللہ نے اس سے جان مانگی، اس نے توبہ کی خاطر اپنی جان اللہ کو دے دی، اس سے افضل توبہ کس کی ہو سکتی ہے؟ ان سے کمی کوتاہی ہوئی، اللہ کے پیغمبر نے ان کے لیے بخشش کی دعائیں کی، اللہ پاک نے ان کو معاف کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں پہ چڑھائی کا پروگرام بنا لیا، اب نکلیں، کئی علاقے فتح ہو گئے، اب مکہ کو بھی ہم نے فتح کرنا ہے، اللہ کے گھر کو بھی ہم نے بتوں سے پاک کرنا ہے، مشرکوں سے اللہ کے گھر کو ہم نے چھڑانا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منصوبہ بنا رہے، طے پا رہے کیا کیا جائے، 10-12 ہزار کا لشکر آپ نے تیار کر رہے۔ ایک صحابی حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آپ کا یہ راز مکہ کی طرف خط کی شکل میں لکھ دیا کہ سنبھل جاؤ، اللہ کے پیغمبر تمہارے خلاف تیاری میں، تم پہ چڑھائی ہونے والی ہے، سنبھل جاؤ۔ جو ہی خط لکھ کے روانہ کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی پاک کو بلایا، سیدنا مقداد بن اسود کو بلایا، سیدنا زبیر کو بلایا، آؤ ادھر، جاؤ روضہ خاخاخ جگہ پہ ایک عورت ہے، ان فیہا زعینتن، ایک خاتون تمہیں ملے گی، اندہا کتابن، اس کے پاس ایک خط ہے، اے مقداد، اے زبیر، اے علی، وہ خط لے کر آؤ۔ سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا مقداد اور زبیر پہنچے روضہ خاخاخ جگہ پہ، دیکھا ایک خاتون سواری پہ سوار ہے اور مکہ کی طرف جا رہی ہے، سواری کو روک لیا، کہا اخرج الکتابہ، خط نکالو، تیرے پاس خط ہے؟ اس نے کہا ما عندی کتاب، میرے پاس خط کہاں سے آ گیا؟ بڑی شاطر عورت تھی، اس نے ایسی ایسی باتیں کی کہ شاید کسی اور کو وہ باتیں کرتی تو لوگوں کے دل نرم ہو جاتے، لیکن قربان جائے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تینوں نے تلواریں نکال لی، کہا تیری ہم بات کیسے سنیں، ہمیں اس محبوب پیغمبر نے فرمایا ہے جن کی زبان سے نکلی ہوئی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی، ہمارے پیغمبر نے فرمایا تیرے پاس خط ہے، لَتُخْرِجِنَّ الْمَكْتُوبَ أَوْ لَنُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ، یا تم خط نکال دو یا پھر ہم تیرے جسم کے ٹکڑے کر کے تیری تلاشی لیں گے، تیرے پاس خط ہے اور تجھے خط نکالنا پڑے گا۔ فَخَرَجَتْ مِنْ عِصَابِهَا، جب اتنی بڑی دھمکی لگائی، اس نے اپنے بالوں کی میڑیوں سے خط نکال کے ہمیں دے دیا۔ علی پاک، سیدنا مقداد، سیدنا زبیر، اسی وجہ سے تو ان کو شان ملی ہے کہ ان کو محبوب پیغمبر کی باتوں پہ یقین کتنا تھا، اور آپ کے وہ امانت دار کیسے تھے، کسی نے بھی جرات نہیں کی کہ وہ خط کھول کے پڑھ ہی لیں اس میں کیا لکھا ہے، نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خط پڑھنے کے لیے اجازت نہیں دی، لے کے آنے کے لیے کہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خط پہنچا، آپ نے خط کھولا، پڑھو، اس میں لکھا، پہلی لائن لکھی ہے، من حاتب ابن ابی بلتہ، یہ حاتب بن ابی بلتہ کی طرف خط ہے، کی طرف سے مکہ کے مشرکوں سرداروں کی طرف، حاتب بن ابی بلتہ کی طرف سے۔ عمر فاروق سنتے ہی آنکھوں میں خون اتر آیا، تلوار میان سے باہر آ گئی، دعنی اضرب ھذا المنافق عنقہ، اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے، مجھے چھوڑ دیجئے، اس منافق کی جس نے آپ کے ساتھ غداری کی ہے، میں اس کی گردن کاٹتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہلن یا عمر، اے عمر ٹھہر جاؤ، اے عمر ٹھہر جاؤ، اے عمر تم نہیں جانتے
یہ حاطب بن ابی بلتہ وہ ہے قد شہید بدرن، جو بدر کی لڑائی میں شریک ہوا تھا. اطلع الی اہل بدرن، اللہ پاک نے بدر والوں کی طرف جھانکا تھا اور کہا تھا اے بدریو، آج تم نے اپنے رب کو اتنا راضی کر دیا ہے، اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، پچھلے گناہ تو میں نے تمہارے معاف کر دیے ہیں، موت تک بعد میں بھی جتنے گناہ کرو گے اللہ نے وہ سارے ہی تمہارے معاف کر دیے. عمر جس کو اللہ نے معاف کر دیا، ہم کون ہوتے ہیں اس کو سزا دینے والے؟ حاطب بن ابی بلتہ آئے رو رہے ہیں، اللہ کے رسول غلطی ہوئی ہے، غلطی ہو گئی. اصل وجہ یہ تھی کہ جتنے مہاجرین آئے ان کے ادھر رشتہ دار بھی ہیں، وہ ان کے بیوی بچوں کا خیال رکھتے ہوں گے. اللہ کے رسول، شیطان نے بس دل میں حملہ کیا، وسوسہ ڈالا کہ میرا تو ادھر کوئی رشتہ دار ہی نہیں، میرے بیوی بچوں کا تو ادھر کو خیال کرتا ہی نہیں ہوگا. اللہ کے رسول غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کیجئے اور اللہ پاک سے میرے لیے بخشش کی دعا کیجئے. ان سے غلطیاں کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، اللہ پاک نے ان کو معاف کیا ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر نے ان کو معاف کیا ہے. اور پاکستانیوں تم بھی معاف کر دو، تم بھی ان کی غلطیوں کو اچھالو نا، اپنی قبر کو گندا نہ کرو، اپنی آخرت کو برباد نہ کرو. اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے تو ہم بھی ان کو اللہ کے لیے معاف کر دیں، ان کے لیے بلکہ بخشش کی دعا کیا کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب فرشتے نہیں تھے، پیغمبر نہیں تھے، وہ انسان ہی تھے. ان سے کمیاں کوتاہیاں ہوئی لیکن اللہ پاک نے ان کی کمیاں کوتاہیاں ان کو معاف کر دی. احد کا میدان ہے، احد کا میدان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لشکر تشکیل دے رہے ہیں، سیٹنگ کر رہے ہیں. 50 صحابہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے قریب ایک پہاڑی ہے رما نامی، آپ نے ان کی ڈیوٹی ادھر لگا دی عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں. تم نے اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا، یہ پہاڑی ہمارے پیچھے، پیچھے سے تم نے حفاظت کرنی ہے، آگے سے ہم بندوبست کر لیتے. عبداللہ بن جبیر، اس کے 50 ساتھیوں، جو بھی ہو جائے تم نے اس جگہ کو چھوڑنا نہیں. ان رأیتمونا تخطفنا الطیر، اگر تم دیکھو نا دشمن نے ہم سب کو شہید کر دیا ہے، مسلمان ہار گئے اور پرندے آئے، وہ ہمارے جسموں سے کھیر رہے ہیں، ہمارے جسموں کو نوچ رہے ہیں. لا تبرحوا مکانکم حتی ارسل الیکم، تم نے اس جگہ کو پھر بھی نہیں چھوڑنا جب تک میری طرف سے پیغام نہ آئے. وَإِن رَأَيْتُمُونَا قَدْ ظَهَرْنَا، اگر تم دیکھو دشمن کو ہم نے بھگا دیا ہے، دشمن ہار گیا، میدان چھوڑ گئے، تم نے اس جگہ کو پھر بھی نہیں چھوڑنا. فَلَا تَبْرَحُوا مَكَانَكُمْ حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ، جب تک پیغام نہ آئے. جنگ شروع ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جم کے لڑے، دشمن بھاگ نکلا، بھاگنے لگے. صحابہ کہتے ہیں ہم عورتوں کو دیکھ رہے ہیں، وہ بھی بھاگ رہی ہیں، بڑے بڑے سردار بھاگ رہے ہیں. اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی ہے، مال غنیمت اکٹھا کرنے کی باری آ گئی. صحابہ مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں. اب یہ جو 50 صحابہ تھے عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں، ان میں سے کسی نے آواز دی الغنیمہ، غنیمت اکٹھی کرنے کا وقت آ گیا. جنگ ختم ہو گئی، مسلمانوں نے جنگ جیت لی ہے. ائی قومی الغنیمہ، وہ میری قوم آؤ مال غنیمت اکٹھا کرتے. بخاری شریف ہے، بخاری پڑھ رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امیر صحابی نے کہا تم بھول گئے ہو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جو تمہیں بولا تھا. کہا وہ تو جنگ ختم ہوگی، دشمن رہا ہی نہیں، اب ادھر کھڑے ہو کے کیا کرنا ہے. بس تھوڑی سی ادھر غلطی لگی،
اور کچھ صحابہ ادھر کھڑے رہے، باقی آ گئے مال غنیمت سمیٹنے کے لیے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافروں کے لشکر کی کمان کر رہے تھے۔ انہوں نے پیچھے سے اس پہاڑی کو خالی جانا، چند ایک ساتھی ہیں، ان کو ہٹا کے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ جب حملہ کیا، تیر چلے، بھگدڑ مچ گئی، صحابہ اکرام دوڑ رہے۔ شکست فتح جو ہے وہ شکست میں تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اے نوجوان، کبھی کبھی تیری غلطی کی وجہ سے تیرے باپ کو بھی سزا مل سکتی ہے، تیری ماں کو بھی سزا مل سکتی ہے، تیرے بہن بھائیوں کو بھی۔ تیری غلطی کی وجہ سے، تیرے پیغمبر کی نافرمانی کی وجہ سے تیرا سارا گھر اجڑ سکتا ہے۔ اپنے گھر والوں کا دشمن نہ بن، اپنے محبوب پیغمبر کی نافرمانی نہ کیا کر، اپنی راتیں کالی نہ کر۔ اچانک اتنا نقصان ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 جانشار شہید ہو گئے۔ شیطان نے افواہ پھیلا دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید کر دیے گئے۔ لوگ بھاگ رہے۔ ایک صحابی نے دیکھا، تم کدھر جا رہے ہو؟ کہا جن کی خاطر لڑتے تھے وہ نہیں رہے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ کہا او نادان، پھر ہم نے دنیا میں رہ کے کیا کرنا ہے؟ جس راستے میں آپ گئے اسی راستے میں ہم بھی چلے جاتے۔ اتنے میں جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے آواز دی، اے میرے پیغمبر کے ساتھیوں کدھر جا رہے ہو؟ آؤ، میرے محبوب پیغمبر میرے پاس ہیں، آؤ ڈٹو، لڑو، اللہ پاک ہماری مدد کرے گا۔ صحابہ پلٹے، جس طرح ماں بچوں کی طرف دوڑتی ہے۔ پھر صحابہ اکرام ڈٹے، لڑے، اللہ پاک نے اس شکست کو پھر فتح میں تبدیل کر دیا۔ پھر دشمن بھاگ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک زخمی ہے، سر پھٹا ہوا ہے، کندھا مبارک زخمی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کندھے کا زخم تو اتنا گہرا تھا، میں اور فاطمہ آپ کو مرم پٹی 1 مہینہ تک کرتے رہے۔ آپ کے دندان مبارک شہید ہو چکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سہمے ہوئے کہ ان ساتھیوں نے اتنی بڑی غلطی کی، اتنی بڑی غفلت کہ جس کے نتیجے میں 70 آپ کے جانثار شہید ہو گئے اور آپ کا چچا بھی شہید ہو گیا، جن کی آنکھیں نکالی گئی، جن کے کان کاٹے گئے، جن کا ناک کاٹا گیا، جن کے ہونٹ کاٹے گئے، سینہ چاک کر کے کلیجے کو نکالا گیا، اس کو چبانے کی کوشش کی گئی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ اتنے زخموں کے ساتھ جب اپنے چچا کے پاس کھڑے تھے، آپ اتنا روئے، اتنا روتے ہوئے میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ اب دشمن تو بھاگ چکا ہے، لیکن سارے صحابہ سہمے ہوئے۔ ان 50 میں سے جو زندہ تھے انہوں نے سر جھکائے ہوئے کہ ہماری غفلت کی وجہ سے اتنا نقصان ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید، آپ کے دندان مبارک تک شہید کر دیے گئے، آپ زخمی، آپ کے چچا کو شہید کر دیا گیا، سر جھکائے ہوئے۔ قربان جائیں، نبی علیہ السلام نے بھی ان کو کچھ نہیں کہا، آپ نہیں بولے، وہ بھی انتظار میں ہے کہ پتہ نہیں اللہ ہمارے بارے میں کیا نازل کرتا ہے، ہمیں اب کون سی سزا دی جائے گی۔ سب سہمے ہوئے، اللہ پاک نے قرآن پاک نازل کر دیا، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ او میرے محبوب پیغمبر، فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اے میرے پیغمبر ہم نے ان کو معاف کر دیا ہے، آپ بھی ان کو معاف کر دیں۔ وَاعْفُ عَنْهُمْ، غلطیاں کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں لیکن اللہ نے ان کو معاف کیا ہے، اے میرے پیغمبر آپ ان کو معاف کر دیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور اللہ سے ان کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ اور میرے محبوب وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، جو ان 50 میں سے بچ گئے ہیں نا، اے میرے حبیب آپ نے ان کو اپنی مجلس سے دور نہیں کرنا، جب مشورہ کرنے لگو تو ان کو بھی مشورے میں شامل کر لیا کرو۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ،
اللہ پاک نے ان کو معاف کر دیے، ان کی کمیوں کوتاہیوں کو معاف کر دیے۔ کمیاں کوتاہیاں ہوئیں کیونکہ انسان تھے، فرشتے نہیں تھے، پیغمبر بھی نہیں تھے، لیکن اللہ پاک نے محبوب پیغمبر کے چہرہ پاک کے دیدار کی برکت سے اللہ پاک نے ان کے زندگی کے سارے گناہ معاف کر کے کہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اور جب وہ اللہ سے ملے اللہ نے ان کا ایسا استقبال کیا ہے، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ رب العزت ہمیں سچی ان کی محبت نصیب فرمائے، اللہ قیامت کے دن کا ساتھ نصیب فرمائے۔ اے اللہ گناہگار ضرور ہیں لیکن تیرے محبوب پیغمبر اور آپ کے اصحاب سے محبت کرنے والے ہیں، ان کے غلام ہیں، ان سے پیار کرنے والے ہیں۔ وہ تیرے پیغمبر پہ قربان ہو گئے، ہم تیرے پیغمبر کے صحابہ پہ قربان ہو گئے۔ انہوں نے اپنا مال جان تیرے پیغمبر پہ قربان کیا، ہم نے سب کچھ ان پہ قربان کیا ہے۔ اے اللہ قیامت کے دن ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرمانا، ان سے محبت کرنے والوں میں ہمیں شامل فرمانا۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ بیماروں کے لیے دعا کی درخواست ہوئی ہے، سارے ساتھی دعا کیجئے۔ اللہ پاک تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی سلیم صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کیجئے، اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور بندہ بھی ناچیز بھی کافی دنوں سے بیمار ہے، گردے کی تکلیف ہے، نیک لوگ ہیں، اللہ پاک ہم سب کی التجائیں قبول فرمائے، تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جن کے والدین بیمار ہیں اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي المرضات اشف مرضاتنا ومرضات المسلمين أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين